تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار جس کو انسان کہتے ہیں، جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا۔ اب انسان کی یہ پیدائش اور انسان کی یہ تخلیق، آپ بتائیے کہ جو ابھی ہم نے اصول بیان کیا کہ کوئی چیز بیکار نہیں بنائی جاتی، تو کہ یہ انسان بیکار پیدا کیا گیا؟ اس کا کوئی مقصد نہیں۔ بنانے والے نے اس کو بیکار پیدا کیا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ایک عظیم مقصد کے لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا، بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کی گئی۔ جب مخلوقات میں یہ سب سے اشرف ہے تو یہ شرافت، یہ عزت، یہ کرامت، یہ بلندی، یہ مقام ایسے نہیں ملتا، ذمہ داریوں کے ساتھ ملتا۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ہوتی۔ جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس پر اللہ نے وہ بوجھ رکھا ہے، وہ ذمہ داری رکھی ہے، جو ذمہ داری اور بوجھ آسمان و زمین اور پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پیشکش کی گئی، آسمانوں میں بھی پیشکش کی گئی، زمینوں کو بھی پیشکش کی گئی، پہاڑوں کو بھی پیشکش کی گئی کہ تمہارے اوپر یہ بوجھ ڈالے۔ ہاں، بوجھ کو نبھائے گا کوئی تو پھر آگے جنت بھی ہے۔ جنت، اب جنت کا تذکرہ ابھی نہیں کر رہا، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو رمضان کے آخری جمعہ یا پھر کبھی۔ تو جو اس بوجھ کو کیا کرے گا؟ اٹھائے گا، تو پھر نعمتیں ہی نعمتیں، بہاریں ہی بہاریں، اللہ کا دیدار، جنت کی نعمتیں اور مزے والی زندگی، اور ایسی زندگی کے مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حدیث قدسی میں کہا گیا، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک گزرا۔ لیکن یہ نعمتیں ان کو نصیب ہوں گی جو یہ بوجھ اور یہ تکلیف برداشت کرے گا، اٹھائے گا، اس کا حق ادا کرے گا۔ ظاہرے کے درمیان میں بڑے بڑے مصائب آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تو پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے کیا کیا؟ قبول کر لیا، ہاں میں یہ بوجھ اٹھاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس بھولے پن کا ذکر کس محبت سے سورۃ الاحزاب میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے پیش کی امانت کس پر؟ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ۔ فابین ان یحملنها، ان سب نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ وحملها الانسان، انسان نے یہ امانت اٹھا لی۔ انہ کان ظلوما جہولا، اس کا تو مزہ تب آئے گا کسی معتبر تفسیر میں ظلوم جہول کی آپ تفسیر جا کے دیکھیں اور پڑھیں، مختصر وقت میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو یہ انسان نے یہ چیزیں اٹھا لی، یہ بوجھ اٹھا لیے۔ اب وہ مقصد بھی قرآن کریم میں واضح کر کے بیان کر دیا۔ پہلے تو یہ بھی بیان کی ایک جگہ قرآن کریم میں کہ انسان کو جو ہم نے پیدا کیا یہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یعنی انسان کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح دوسرے جانور ہیں، کھا رہے، پی رہے، سو رہے اور پھر چلے جائیں گے، نہیں۔ انسان کا معاملہ دوسری مخلوقات، جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، تو انسانوں سے پہلے تو ایک مخلوق موجود تھی، فرشتوں کی، نوری مخلوق، جو کرتی ہی کیا تھی؟ عبادت، جو کرتی ہی عبادت تھی۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے سرکشی کا مادہ، نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ان کو دیا اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اسے بجا لاتے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقصد تخلیق انسانیت عبادت تھی، تو یہ جو مقصد تخلیق انسانیت عبادت کی آپ بات کرتے ہیں، تو عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ تو کر ہی رہے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، شان تو دیکھیے، عظمت تو دیکھیے ایک انسان کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فرشتوں نے جب یہ سنا کہنے لگے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا؟ کیونکہ پہلے وہاں جنات موجود تھے، اور جنات کی سرکشی وہ تو مشہور تھی، اور جنات نے بہت اودھم مچایا ہوا تھا۔ فرشتوں نے کہا ہو سکتا ہے یہ جو خلیفہ بنے یہ بھی یہی کام کرے، اور باقی رہی عبادت، بندگی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے پروردگار عالم، ہم تو آپ کی تسبیح و تحمید بیان کرنے والے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کی عظمت کے ترانے گاتے، تسبیح و تحمید کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ فرشتوں نے کہہ دیا نا، تو رب العالمین نے جواب کیا دیا آگے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون۔
کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آگے جو آنے والا خلیفہ ہے وہ کیا ہوگا، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوں گی. اس کو جب بھوک لگے گی مجھے یاد کرے گا، پیاس لگے گی مجھے یاد کرے گا، مجھ سے مانگا کرے گا. اس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اس پر تکلیفیں بھی آئیں گی، راحتیں بھی آئیں گی. اس کو سردی بھی لگے گی، اس کو گرمی بھی لگے گی. کبھی اس کے حالات میں دھوپ ہوگی تو کبھی اس کے حالات میں چھاؤں ہوگی. میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. پھر آگے قصہ چلتا ہے، اللہ نے پھر امتحان لیا جی فرشتوں کا، حضرت آدم علیہ السلام کا. اور حضرت آدم علیہ السلام اس میں سرخرو ہوئے. جب سرخرو ہوئے تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ انسان کی پیدائش ہے اور اللہ نے انسان کو عظمتوں والا بنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے ذہن میں اشکال ہوتا ہے، عبادت کے لیے تو پہلے فرشتے موجود تھے، پھر انسان کو پیدا کر کے کہا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی عبادت ہے. تو دوبارہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا جو کیا گیا، یہ ذرا ہمارے ذہن میں آ نہیں رہی بات. تو علماء نے یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ عبادت میں فرق ہے. فرشتوں کی عبادت الگ انداز کی، انسان کی عبادت الگ انداز کی. دونوں کی عبادتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. فرشتہ عبادت کرتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کے اندر دوسرا مادہ رکھا ہی نہیں گیا، اس کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کا امتحان نہیں ہے. عبادت میں فرشتے کا امتحان نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتہ پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا. امتحان تو اس کا ہے جس کو اختیار دے دیا گیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں راستے کھول دیے گئے. نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، برائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے. ایک مثال سے سمجھیے، ایک نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کی بینائی اللہ نے ویسے ہی چھین لی. تو اب اس کا یہ کمال نہیں ہے کہ نابینا کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا، میں فواحش اور منکرات کو نہیں دیکھتا، میں معصیت کی جگہوں پہ اپنی آنکھیں جو ہے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتا. یہ نابینے کا کمال نہیں ہے، نابینے کا کمال نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر تو بینائی رکھی نہیں گئی. کمال تو اس کا ہے کہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی، دیکھنے کی طاقت دی، بھری بازار میں جاتا ہے، دائیں بائیں گناہوں کے مناظر سامنے ہے، سوشل میڈیا، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، سارے مناظر وہ دیکھنا چاہے تنہائی میں دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کا ولی، یہ اپنی آنکھوں کو ان فواحش سے، منکرات سے دور رکھتا ہے. تو اس کا ہے یہ امتحان، یہ اس امتحان میں کامیاب ہوا. تو فرشتے اور انسان کی عبادت میں زمین و آسمان کا فرق. فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے کو کیا پتا روزے کا کیا مزہ ہے، اس کو کیا پتا کہ بھوکا پیاسا رہنے میں کیا ہوتا ہے، فرشتے کو کیا پتا کہ سردی گرمی کیا ہوتی ہے، فرشتے کو کیا پتا کہ رزق حلال کمانے میں کیا مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت بھی وہ کون سی؟ احکام تکلیفیہ، اس پر بوجھ لادا گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے،
جی اللہ تو قادر ذات ہے، اگر یہ کام ہوتا تو اللہ خود ہی میرے ہاتھ کھینچ لیتا۔ اللہ جب نہیں کھینچ رہا، اس کا مطلب یہ کہ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ بچا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ شریعت بالکل واضح ہے، دین بالکل واضح ہے، حلال اور حرام بالکل واضح ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اب اس اختیار کے ذریعے سے جی وہ جہاں چاہے، جس طرح چاہے، اور اس کے مطابق فیصلے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جب یہ ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب میں آ رہا ہوں عبادت کی طرف۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں اللہ نے پیدا ہی کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے، تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا کہ پورے 12 مہینے ہم کیا کرتے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اسی مقصد میں ہی لگے رہتے۔ یہ ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ پھر وضاحت آپ کے سامنے دوسرے بیانوں میں کرتا رہتا ہوں کہ عبادت کے ایک تصور ہم نے جو سمجھ لیا ہے، نماز روزے کی حد تک صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کاروبار بھی عبادت، رزق حلال کمانا بھی عبادت۔ ایک لمبا وسیع مفہوم ہے، اس پر پھر انشاءاللہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، پھر کبھی آپ کے سامنے پھر کر دیں گے، لیکن میرا موضوع بھی فی الحال رمضان کی عبادت کے حوالے سے، اس سے میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم پورے 12 مہینے جی عبادت ہی میں صرف کرتے۔ 12 مہینے ہم ہمیشہ روزہ رکھتے، راتوں کو قیام اللیل کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، لیکن رب العالمین نے کرم فرمایا کہ دنیا کے اندر اور بھی تو کام ہیں، اور بھی ذمہ داریاں ہیں، سب نبھانی ہیں، تو ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان خاص کر دیا، اور اس میں مخصوص عبادتیں ہمارے ذمے کر دی کہ یہ عبادتیں کو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو مہینہ ہمیں نصیب ہوا، عبادت کا مہینہ، عبادت کے تو 12 ہی مہینے ہیں، لیکن یہ خاص مہینہ ہے، خاص مہینہ۔ اور یہ خاص کیوں ہے؟ احادیث میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک کے 70 اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو کم از کم ایک نیکی پر 10 گنا ثواب، اور پھر جتنا اخلاص بڑھتا جاتا ہے جی وہ ثواب کا پیمانہ بھی بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ صدقے کے بارے میں کیا فرمایا؟ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا۔ لیکن روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے، اس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں۔ یہاں پیمانے کا ذکر نہیں، یہ 700 بھی کچھ نہیں، کیلکولیٹر کے ہندسے ختم ہو جائیں گی، اور اس سے اور کوئی جدید پیمانہ آ گیا ہو ہندسوں کا، وہ سارے حساب اور کتاب، سارے ریاضی دانوں کے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں دینے والا کون ہے؟ وہ ذات ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، دینے والی وہ ذات ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دیتا رہے، تب بھی اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو اس عظیم ذات نے روزے کے بارے میں یہ پیمانہ، آپ بتائیے، ہمیں کچھ معلوم نہیں اگلا رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ بہاریں ملے یا نہ ملے۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا نا کہ جی پچھلے رمضان میں بھی ہمارے کچھ دوست ایسے تھے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، انتظار کرتے تھے، عید کا دن آئے تو ان سے ملتے ایزی، اور وہ ساری چیزیں آج وہ کہاں ہیں؟ قبروں میں پہنچ گئے، آج دنیا میں نہیں۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں۔ مختصراً میں آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کے اسلاف کے کچھ مختصر قصے، وقت چونکہ بہت محدود ہوتا ہے تو میں چند قصے آپ کے سامنے اس نیت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جو سستی اور غفلت آ گئی ہے، کمزوری، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے،
ہمیں عبادت کا ذوق نصیب فرمائے، عبادت کا شوق نصیب فرمائے۔ چند قصے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بہت طویل قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، ورم۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اگلے پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج اگر ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے نا، کسی جگہ پڑھتے ہو فلاں بھائی تو اول ہے، پڑھنے ہی چھوڑ دیں گے، بھائی میرا تو کام ہو گیا، مجھے کیا اس کی تیاری، انٹرویو کی تیاری بھائی تیری جاب لگ گئی، تیرا فلاں کام ہو گیا، تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تیاری کرے گا؟ نہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو، اور نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے، اور آپ تو تمام انبیاء کے سردار، جو عزتیں، عظمتیں، سعادتیں اللہ کے نبی کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی تو جنتیوں کے بھی سردار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو کتنا تھکاتے تھے، کتنا تھکاتے تھے، کتنا تھکاتے تھے۔ اور پھر آپ نے جملہ کیسا خوبصورت فرمایا، محبت والا، کہ جب میرے اللہ کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو مزہ اس دنیا میں عبادت کا ہے، جو مزہ سجدے کا اس دنیا میں ہے، جو مزہ قیام اللیل کا اس دنیا میں اور اس دنیاوی زندگی میں ہے، وہ پھر بعد میں تھوڑی ہے۔ میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا نا کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، ان کو کشف ہوا، صاحب قبر نے کہا کہ جب سے میں اس قبر میں آیا ہوں 60,000 مرتبہ میں نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 60,000 مرتبہ قبر میں نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے۔ تو اس بزرگ کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کہ میرا یہ 60,000 تم لے لو، اور تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے وہ مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا، دیکھیں اصل اعتبار کون سے ایمان کا ہے؟ ایمان بالغیب کا۔ جب موت آ جائے گی پھر اس بات کے پردے تو کھل جائیں گے نا۔ اس وقت تو ہزاروں دفعہ کیا کہتے ہیں قرآن پڑھے، توبہ کرے، استغفار کرے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل ہے یہ دنیا کی زندگی، یہ 2-4 دن کی زندگی معمولی نہیں ہے۔ جی اب ہم سجدہ کریں، ساتھ کیا ہے؟ کھٹکا لگا ہوا ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا، جمعہ کی نماز کے بعد فوراً بھاگنے کا شوق ہوگا، گاہک آگے پیچھے نہ ہو جائے، فلاں یہ نہ ہو جائے۔ تو اصل تو مزہ اسی نماز کا ہے کہ تقاضے دنیا کے بھی موجود ہو، لیکن یہ اللہ کا ولی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اصل تو کمال اس کا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی تو ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے نیت باندھ لی، غالباً حضرت حذیفہ تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، نیت باندھ لی نماز پڑھ رہے۔ اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، تو ان کے ذہن میں آیا کہ جب 100 آیتیں ہوں گی تو آپ کیا فرمائیں گے؟ رکوع فرمائی۔ آپ نے رکوع نہیں فرمایا، آگے پڑھے۔ تو کہا کہ جب سورت ختم ہوگی، نہیں، پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی۔ بقرہ ختم ہو گئی، نساء شروع، حدیث میں اس طرح کے الفاظ، سورہ نساء شروع کر دی، وہ ختم ہو گئی۔ پھر آل عمران شروع کر دی۔ آپ ذرا بتائیے کتنے پارے اس میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، اور نمازی فرض نہیں، نفل، اور آج ہماری نفل کیسی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرض وفات ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، آپ کو ہوش آیا، برتن میں پانی رکھا گیا،
آپ نے غسل فرمایا، پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے ارادہ تو کیا لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، پوچھا نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ برتن رکھا گیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے پوچھا جب ہوش آیا، جی نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، یعنی صحابہ انتظار فرما رہے تھے کہ آپ آئیں۔ اللہ کے نبی کا مصلی ہو تو کوئی اور کھڑا ہوگا؟ آپ بتائیے ذرا۔ تیسری دفعہ آپ نے غسل فرمایا، پوچھا، کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی اور جا نہیں سکتے تھے، تو پیغام بھی جو آیا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہ جس رات حملہ ہوا اور جس میں پھر آپ کی شہادت ہوئی، اور حملہ اتنا خطرناک تھا کہ پیٹ اور رگیں کٹ گئیں، اور کوئی چیز اگر پیٹ میں ڈالی جاتی تھی، نبیز اور دودھ، تو باہر نکل آتا تھا۔ رات کو حملہ ہوا ہے، اور جب فجر کا وقت ہوا تو آپ کو نماز کا جب کہا گیا تو کیا فرمانے لگے؟ نعم ولا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ۔ جی ہاں، نماز کے لیے تو تیاری کرنی نہ، ہاں، اور آگے کیا جملہ فرمایا؟ ولا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں جو نماز چھوڑ دے۔ جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ بتائیے، نبی آخر الزمان بیمار ہے، کیسی بیماری ہے، اور نماز کا کتنا اہتمام ہے۔ عمر فاروق کا قصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 50 سال سے میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 50 سال سے تکبیر اولا، اور میں نے کبھی نماز کے اندر کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ مطلب یہ کہ پہلی صف میں نماز پڑھتی، پہلی صف۔ ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، حضرت میمون ابن مہران، ان کی ایک دفعہ نماز چلی گئی، گئے تو جماعت چلی گئی، افسوس کیا اور فرمانے لگے کہ عراق کی گورنری سے زیادہ مجھے محبوب یہ نماز ہے۔ عراق کی گورنری سے زیادہ محبوب مجھے یہ نماز۔ اور ایک اللہ والے بزرگ تھے، یہ جس طرح سنار ہوتے ہیں دوسرے اس طرح کا کام کرتے تھے، کوٹنے کا اس میں ہوتا ہے نا، تو جب وہ کوٹنے والا آلہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اذان کی آواز جب آتی تو بس وہ مارتے نہیں، وہی چھوڑ کر نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کا گھر دور تھا، ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے سواری، اس زمانے میں گدھا وغیرہ سواری نہ، کوئی سواری لے لے، تو کیا فرمانے لگے کہ میں جو گھر سے آتا ہوں اور جاتا ہوں، میں جو گھر سے آتا ہوں اور جاتا ہوں، میرے یہ جو قدم پاؤں، جی یہ سارے کیا ہے، یہ تو لکھے جاتے ہیں نا۔ تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سواری پہ سوار ہو کے آؤں، میں آؤں گا، میرا گھر اگر مسجد سے دور بھی ہے تو پیدل چلتے چلتے جو مسجد میں آنا اور پھر نماز پڑھ کے پیدل چلتے چلتے گھر میں جانا، یہ جو نشانات قدم ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں، اور اس کا مجھے کل اجر ملے گا اور ثواب ملے۔ یہ نمازوں کا اہتمام، یہ شوق ہمارے سلف صالحین کے اندر موجود تھا، موجود۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری 40 سال سے کبھی نماز جو ہے وہ فوت نہیں ہوئی، سوائے ایک دن کے، جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا۔ تو یعنی وہ تکبیر اولیٰ ان سے چلی گئی، جماعت چلی گئی، تو انہوں نے اسی ایک نماز کو 27 دفعہ پڑھا، اسی ایک نماز کو 27 دفعہ پڑھا۔ واقعات تو بھی میرے ذہن میں اور بہت آ رہے ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں صرف ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ آج ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں، آسائشیں نہیں ہیں، جی ہمارے حالات کتنے اچھے ہو گئے، بلکہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو نعمتیں آج ہمیں میسر ہیں، گزشتہ زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ وہ ہے یا نہیں؟ سب کچھ ہے، اور بہترین قسم کی
کیا کہتے ہیں مسجدیں ہمیں میسر ہیں، قدم قدم پہ نمازوں کا اہتمام، ہر چیز ہم کرنا چاہیں، ہمت کرنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں۔ تو ایک تو اس رمضان المبارک کا یہ پیغام ہے کہ آج ہم یہ طے کر لیں، جیسا کہ میں نے بڑی وضاحت سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، بندگی کے لیے کیا، اور یہ رمضان کا مہینہ خاص طور پہ بندگی اور عبادت کا ہے۔ تو اس میں ہم کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم عبادت کریں، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پہ 5 نمازیں باجماعت اس مسجد میں جہاں اذان ہوتی ہو وہاں ادا کریں۔ بہت سستی ہو رہی ہے، بہت 2-4 پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں، آفس بنا لی ہے، دوسری چیزیں، ایک آدھ مولوی کو ہائر کر لیتے ہیں، آپ اس صاحب باجماعت مسجدوں کی نمازیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اپنے مرکزوں کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ بچے، میری فلاں بندے سے نہیں بنتی، فلاں کا مسئلہ یہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے گھر کے تقدس کی خاطر اتنی قربانیاں نہیں دے سکتے تھے؟ آج ہم کس طرف جا رہے؟ نماز باجماعت میں اتنی سستی، مسجدوں کو ویران کرنے کی اتنی سستی، اور پھر ماہ مبارک میں اور رمضان کے مہینوں میں ہم مسجدوں کو چھوڑ دیں، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ علماء سے، مفتیوں سے فتویٰ پوچھیے۔ اور دوسری بات، ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہم یہ طے کر لیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں باجماعت، یہ نہیں کہ افطاری کا پروگرام گھر میں ہو رہا ہے، ہاں کھانا بنا وہی نماز کرا لیں گے، وہی جماعت کرنا ہی، نماز مسجد میں پڑھنے، اس کے بعد ٹھیک ہے کھانا چلے جو بھی چلے۔ دوسرا انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ بیان کریں گے کہ یہ جو رمضان کے روزے ہیں، عبادت ہے، پھر اس عبادت کا تحفظ یہ اسی سے ہوگا کہ یہ کیونکہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے مجھے موقع دیا تو تقوی کے متعلق، پرہیزگاری کے متعلق، اور اس سلسلے میں سلف صالحین کے کچھ واقعات، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اگلے جمعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی تو اللہ کی طرف سے ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں، جو ہر قابل ہے تو ہم شان کئی دیتے ہیں، دنیا ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔